جی تو کل ہم نے لیسن نمبر 1 سٹارٹ کیا تھا، دا ڈائنگ سن، جو آپ کو اسکرین پہ سامنے نظر آ رہا ہے، اور اس کے فرسٹ 3 پیراگرافس جو ہیں وہ ہم نے پڑھے تھے. اور فرسٹ 3 پیراگرافس کے اندر ہم نے کیا بات دیکھی تھی کہ ایک تو یہ اس نے بتایا کہ ستارے سٹارز جو اسپیس کے اندر موو کر رہے ہیں وہ زمین سے بہت بڑے ہیں، کچھ جو ہیں وہ زمین سے تھوڑے سے بڑے ہیں، اور اکثریت ان کی ایسی ہے جو زمین سے اتنے بڑے ہیں کہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اور وہ امیجن کیوں نہیں کر سکتے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس نے تو ہمیں بتایا تھا کہ امیجن نہیں کر سکتے کا مطلب یہ تھا کہ آپ اس سینس میں امیجن نہیں کر سکتے کہ ایک بڑا ستارہ جو ہے اس کے اندر کئی لاکھ زمینیں بھی رکھ دی جائیں تو پھر بھی جگہ بچ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ان کی ایمینسٹی کا یا ان کی جو گریٹنس ہے، ان کی جو اسپیشیسنس ہے، اس کا کوئی اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ ہمارا گھر جو ہے، یعنی کہ یہ زمین جو ہے وہ ہمارا اس اسپیس کے اندر ہمارا گھر ہے. اور اگر آپ اس کو دیکھیں اسکیل ماڈل پہ لیں تو 2 اس نے ہمیں ایگزامپلس دی ہیں. ایک ایگزامپل اس نے یہ دی ہے کہ سٹارز کا نمبر کتنا ہے، اتنا نمبر ہے جتنا کہ زمین کی ساحل سمندروں پہ جتنے بھی ریت کے ذرات موجود ہیں ان سب ریت کے ذرات کو گن لیا جائے، ٹھیک ہے، تو اتنے ستارے موجود ہیں، یعنی کہ ان گنت ستارے موجود ہیں. ٹھیک ہے جی. دوسری بات جو اس نے کہی تھی کہ یہ ستارے کبھی ایک دوسرے کے قریب نہیں آتے، اور وہ قریب کیوں نہیں آتے، تو اس نے کہا تھا کہ مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک بالکل خالی سمندر ہو اور خالی سمندر کے اوپر صرف ایک شپ جو ہے وہ چل رہی ہے، ایٹ اے ٹائم صرف ایک شپ چل رہی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر وہ کیسا ہوگا. تو اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ یہ بہت ہی ریئر سین ہے کہ ایک ستارہ دوسرے ستارے کے کبھی قریب بھی آ سکے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ریئر ایونٹ ایک دفعہ ہوا تھا، اور وہ ایونٹ کب ہوا تھا، جب ایک ستارہ گھومتا گھومتا wandering through space it came near to the sun and it raised immense tidal wave on the surface of the sun. یعنی کہ سورج کے اوپر اس نے بہت بڑا ایک پہاڑ جو ہے وہ کھڑا کر دیا. ایک ویو پہلے ہوئی کھڑی، اور اس کو وہ ویو جو ہے بنتی بنتی ایک پہاڑ کی صورت میں اختیار کر گئی. ٹھیک ہے، اور جب وہ دوسرا ستارہ جس کی کشش کی وجہ سے یہ سارا کریٹ ہوا تھا، جب وہ دوسرا ستارہ دور جانے لگا آہستہ آہستہ، جیسے جیسے وہ دور جاتا جا رہا تھا ویسے ویسے اس کا میگنیٹک پل اتنا اسٹرانگ ہوتا گیا کہ اس نے اس ماؤنٹین کو سورج سے ایک یعنی کہ ایک طرح سے اکھاڑا، اور اس کے بعد اس کے ٹکڑے ہو گئے. ٹھیک ہے، اور ٹکڑے کتنے ہوئے، وہ جتنے بھی ٹکڑے ہوئے وہ سارے گھومنے شروع ہو گئے سورج کے گرد، اور ان کو ہم پلانٹس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اسٹوری ہے جو ابھی تک ہم نے پڑھی ہے. اگر آپ کو اس میں سے کسی کا کوئی کویشچن ہوگا تو ہم لیکچر کے بعد اس کو دیکھ لیں گے. اب ہم پیراگراف نمبر 4 پہ آتے ہیں. The sun and the other stars we see in the sky are all extremely hot, far too hot for life to exist on them. اور اب ایک نئی اس نے جو ہے وہ ہمیں ایک بات شروع کی ہے، اور وہ کیا کہتا ہے کہ سارے جو ستارے ہیں یہ بہت ہی گرم ہیں. ٹھیک ہے، ایکسٹریملی ہاٹ، اور اتنے ہاٹ ہیں کہ ان کے اوپر زندگی ایگزسٹ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹیمپریچر جو ہے زمین کا جب 48 ڈگری سینٹی گریڈ بھی ہوتا ہے تو بندے کو سانس آنا لگتا ہے، ایسے مشکل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر یہی جو ٹیمپریچر ہے یہ بہت زیادہ ہو جائے، ٹھیک ہے، اتنا زیادہ ہو جائے کہ آپ اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے، تو پھر کیا اس کا نتیجہ نکلے گا، لائف تو نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، آبویس بات ہے کہ وہاں پہ زندگی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، اور سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن زندگی نہیں ہو سکتی وہاں پہ. اچھا، اور پھر جو زندگی نہیں ہوگی وہ کیوں نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہاں پانی بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اور جب اتنی ہیٹ ہوگی تو اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ وہ گیسز جو زندگی کے لیے ضروری ہیں وہ ساری گیسز بھی نہ ہوں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جتنے ہمارے میٹلز ہیں وہ بھی ایگزسٹ نہ کریں. یعنی کہ اگر زندگی ہو بھی تو پھر کیسی زندگی وہ پاسبل ہو سکتی ہے جس کے اندر اتنے زیادہ ہیٹ ہوگی جس کے اندر. ٹھیک ہے جی. So also no doubt were the pieces of the sun when they were first thrown off. اور جب سورج کے یہ ٹکڑے گرے تھے اس وقت یہ بہت شدید گرم تھے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف وہ تب گرم تھے، اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ کول آف ہونا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، gradually they became cooler until now they have very little heat of their own left. Their warmth coming almost entirely from the radiation which the sun
pours down on them. اور کہتا ہے کہ اتنے وہ ٹھنڈے ہوتے گئے، اور کیونکہ یہ ایونٹ بہت پہلے ہوا تھا اس لیے وہ ٹھنڈے ہوتے گئے اور اتنے ٹھنڈے ہو گئے ہیں کہ اب ان کی زمین کے یا جس طرح زمین بھی ہے ان میں سے ایک ہے، تو ان کی اپنی ہیٹ ختم ہو چکی ہے، ان ستاروں کی یا جو بھی سیارے ہیں یا جو پلانٹس جن کو ہم کہتے ہیں، تو ان پلانٹس کی اپنی ہیٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور اپنی ہیٹ ختم ہونے کے بعد اب وہ ہیٹ کہاں سے لیتے ہیں؟ آپ سب کو پتہ ہے کہ سورج ہمارے لیے سورس آف انرجی ہے. In course of time, one of these cooling pieces gave birth to life. اور کہتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں سے ایک جو پیس ہے، یعنی کہ ایک پلانٹ جو ہے، اس کے اوپر زندگی کی نمود شروع ہوئی، یعنی کہ زندگی نے آغاز اور جنم شروع کیا. اچھا، اب یہ جو جنم لیا ہے زندگی نے، اس کے بارے میں سائنس کو ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو اس نے اگلی لائن کے اندر بتا دیا. We do not know how, when or why this happened. اور کہتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ سب کچھ کب ہوا، کیوں ہوا اور کیسے ہوا، ٹھیک ہے. اب یہ سائنٹسٹ جو ہیں وہ کس طرح اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ اسپیس کے اندر اس طرح ستارے ٹوٹے تھے اور گرے تھے، اور یا دوسری اس طرح کی جو چیزیں ہیں، تو یہ سائنٹسٹ کیسے اندازہ لگاتے ہیں؟ سوال تو یہ ہے، ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ جیولوجسٹ جو ہوتے ہیں یہ زمین کی لیئرز کو اسٹڈی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. زمین کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑے عرصے کے بعد جو لیئر ہوتی ہے یا وہ ہوا کی وجہ سے مٹی اڑ جاتی ہے اور لیئر کم ہو جاتی ہے، اور کئی جگہوں پہ ہوا کی وجہ سے اتنی ریت آتی ہے یا مٹی آتی ہے کہ وہ لیئرز ہیں وہ اوپر ہوتی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر وہ کھدائی کرتے ہیں اور اندر سے جو نیچے جو زندگی کے آثار وہ دیکھتے ہیں اور زمین کو دیکھتے ہیں، اور اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ کیا کبھی اس پہ ایگریکلچر ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. اگر ایگریکلچر ہوا تھا تو پھر وہ اس کو اندازہ لگاتے ہیں، اور یہ ہوتا اندازہ ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بڑا کلوز ٹو ایکوریٹ اندازہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ میتھمیٹیکل کیلکولیشنز کرتے ہیں، اور بہت سی ایسی آج کل تو مشینری بھی ہے، ریڈیشنز دیکھتے ہیں اور بڑا کچھ ہے جس کی وجہ سے وہ دیکھ لیتے ہیں. الیکٹران مائکروسکوپ ہے جس سے بہت ہی 1000 کے قریب آپ یعنی کہ 1000 ٹائمز بڑا کر دیتی ہے ایک چیز کو، ٹھیک ہے. اور جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ فاسلز جو ہیں وہ ملتے رہتے ہیں. فاسلز کیا ہوتے ہیں؟ وہ جو پرانے زمانے میں کوئی چیز تباہ ہو گئی ہے اور اس کے اوپر منرلز نے اپنا قبضہ کر لیا، یا وہ چیز جو ہے وہ کور ہو گئی ہے ڈرٹ کی وجہ ڈرٹ سے، اور اس کے بعد پھر ان فاسلز کو کھولا جاتا ہے اور اندر سے چیزیں نکالتے ہیں، پھر پتہ لگتا ہے کہ یہ چیز کتنی پرانی تھی، ٹھیک ہے. اور ایک مثال کے طور پہ آپ کو پتہ ہوگا یہ تو کہ درخت کی اگر عمر پتہ کرنی ہو تو وہ کیا کرتے ہیں کہ درخت جب کاٹا جاتا ہے اس کے اندر جو لائنیں پڑی ہوتی ہیں، وہ جو رنگز ہوتے ہیں، ان رنگز کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے اور اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کی عمر جو ہے وہ کتنی ہوگی درخت کی، ٹھیک ہے. اس طرح ان کو پتہ لگتا ہے کہ یہ 1000 سال پرانا درخت تھا یا 500 سال پرانا درخت تھا، ٹھیک ہے. اور کوئی یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی ماضی کا علم ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اس چیزوں سے اندازہ لگاتے ہیں وہ. تو ابھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آہستہ آہستہ فائنڈ آؤٹ ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ کس طرح کرتے ہیں؟ وہ کھدائیاں کرتے رہتے ہیں، اور پھر جس طرح ہمارا یہ موئنجو دوڑو ہے اور اس طرح کی جگہیں ہیں پوری دنیا کے اندر یہ پھیلی ہوئی ہیں، تو وہ ساری جگہیں پھر ڈگ آؤٹ کرنے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ ادھر کیا زندگی تھی، ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ اس طرح اندازہ لگاتے ہیں، لیکن جو فرسٹ ایگزسٹنس ہے انسان کی، اس کا سائنس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، ٹھیک ہے. فی الحال کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ سائنس جو ہے وہ کسی اسکرپچر کو نہیں مانتی. اسکرپچر سے مراد کوئی بھی جو الہامی کتاب ہے اس کو نہیں مانتی، ٹھیک ہے. سائنس کس کو مانتی ہے؟ سائنس مانتی ہے لاجیکل فیکٹس کو، ٹھیک ہے. لاجیکل فیکٹس سے مراد میں کیا لے رہا ہوں؟ لاجیکل فیکٹ یہ نہیں ہے کہ دین اللاجیکل ہوتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ لاجیکل فیکٹس یہ ان کو کنسیڈر کرتے ہیں سائنس جس کو ہماری 5 سینسز ایبزارب کر لیتی ہیں، یا ہماری 5 سینسز ہمیں بتاتی ہیں جن کے بارے میں، ٹھیک ہے. تو جب 5 سینسز آپ کو بتا رہی ہوں گی کہ بھئی 5 سینسز کے اندر کیا ہے، آپ دیکھتے ہیں، آپ سنتے ہیں، آپ اس کے بعد اس کو اپنا جو میتھمیٹیکلی اس کو حل کرتے ہیں چیزوں کو، اور جیسے میں نے جیولوجی کا بتایا آپ کو، اس طرح اور بہت سی فیلڈز ہیں سائنس کی اب جس کے ذریعے یہ اندازہ لگائے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، بہرحال تو یہ بات اب کلیئر ہے کہ سائنس کو بھی نہیں پتا کہ زندگی کس طرح شروع ہوئی، ٹھیک ہے. وہ ہمیں تو ریلیجن کی وجہ سے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح انسان کی تخلیق کی تھی، اور پھر سارے جو جانور اور جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کے جوڑے پیدا کیے، ٹھیک ہے. اور ان سب کو مختلف جو ایریاز ہیں ان کے اندر رکھا گیا، ٹھیک ہے. اور انسان جو تھے شروع میں ایک ہی تھے، ایک ہی فیملی تھی، اس کے بعد بڑھتی گئی، اور پھر اس کے بعد کئی قبائل سے پھر نیشنز، اور نیشنز کے بعد آپ کو پتہ ہے کنٹریز اور کیا کچھ بن چکا ہے، ٹھیک ہے جی. اب کیا کہتا ہے جی،
It started in simple organisms. It سے مراد کیا ہے؟ Life. Life started in simple organisms. یعنی کہ بالکل simple سادے organisms. سادے organisms سے مراد کیا ہے وہ بتانے لگا ابھی. Whose living power consisted chiefly in their being able to reproduce themselves before dying. وہ صرف یہ کام کرتے تھے کہ وہ اپنے جیسے ہی اور جانور پیدا کرتے تھے اور اس کے بعد مر جاتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کی زندگی کا صرف پرپس کیا تھا کہ جو اپنی قسم ہے، جو اپنی نوع ہے، ٹھیک ہے، جو اپنی ان کی قسم ہے، جو ٹائپ ہے یا جو کائنڈ ہے ان کی، اس کائنڈ کو ریپروڈیوس کریں، ٹھیک ہے، اور وہ مر جائیں بس، اور اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں تھا. ٹھیک ہے. But from these humble beginnings came a stream of life, which, growing ever more and more complex, has in the end produced beings whose lives are largely centered in their feelings and ambitions, their sense of beauty, and the religion in which lie their highest hopes and noblest desires. اب وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہمبل بگننگز ہیں، یعنی کہ بالکل یہ چھوٹی سی اور سادہ سی جو بگننگ ہے، جو سمپل آرگنزم سے شروع ہوئی تھی، اس سے ایک زندگی کا ایک دھارا شروع ہو گیا، اسٹریم آف لائف جو ہے وہ اس سے نکلی. گروئنگ ایور مور اینڈ مور کمپلیکس، اور وہ آہستہ آہستہ کمپلیکس سے مزید کمپلیکس ہوتی گئی، پیچیدہ سے پیچیدہ ہوتی گئی، اور یہاں تک کہ انسان کریٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ سائنس کا خیال ہے اور ایک غلط خیال ہے، ہمیں پتہ ہے، ایک ہائپوتھسس ہے. ٹھیک ہے. اچھا کیا کہتا ہے جی؟ has in the end produced beings whose lives are largely centered in their feelings and ambitions. انسان کی جو زندگی ہے وہ کس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے زیادہ؟ اس کے اندر انسان اپنی زندگی میں کس سے فوقیت دیتا ہے، اور وہ ہم کس سے دیتے ہیں؟ اپنی فیلنگز کو، ایموشنز کو، اور اپنے ایمبیشنز کو. ٹھیک ہے جی. their sense of beauty، اور اپنے ایک حصے، خوبصورتی کی حص ہے. سینس آف بیوٹی سے کیا مراد ہے کہ آپ ہر چیز کے اندر ایک ہارمنی اور سمیٹری اور ایک ردم پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہر انسان پسند کرتا ہے، کوئی بھی چیز ہو ہم اس میں ردم پسند کرتے ہیں، ہم اس کے اندر ایک سیکوینس پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہی بیوٹی ہے اصل میں. ٹھیک ہے، بیوٹی جو ہے وہ اصل میں ہوتی کیا ہے؟ وہ سیکوینس اچھا ہوتا ہے اور کوئی چیز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، سمیٹری اچھی ہوتی ہے، اور ہر چیز کے اندر جب ہارمنی ہوگی تو اس کو ہم بیوٹی کہیں گے. ٹھیک ہے، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کمنٹری ہو رہی ہوتی ہے کرکٹ کے اوپر، تو جب بڑی خوبصورت شاٹ لگاتے ہیں تو پھر اسے کیا کہتے ہیں؟ بیوٹیفل شاٹ. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر ایک ہارمنی ہوتی ہے اور پورا اس کا ایک سیکوینس ہوتا ہے. And the religions in which their highest hopes and in which lie their highest hopes and noblest desires. اور کہتا ہے کہ ریلیجن جو ہے وہ بھی انسان نے پھر اپنے لیے کریٹ کر لیا. اچھا، اب سائنس جو ہے وہ یہی سمجھتی ہے کہ ریلیجن جو ہے وہ ایک مین میڈ چیز ہے. ٹھیک ہے، جس طرح ہمارے سارے آئیڈیاز ہیں انسان نے بنایا ہے، جس طرح ڈیموکریسی ہے اور اس طرح کے کئی آئیڈیاز ہیں، تو یہ سارے جو آئیڈیاز انسان نے بنایا ہے، سائنسدان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسانوں نے بھی ریلیجن کو ایسے ہی ڈیولپ کیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پہ ایک پوائنٹ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کی بنیاد کا نہیں پتا تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کی بنیاد ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا، بڑی آبویس بات ہے. اس کے لیے ایک فرینچ میں محاورہ بولتے ہیں، اگنورینشیا نان ایسٹ آرگومنٹم، یعنی کہ اگنورینس از نو آرگومنٹ. جہالت کوئی دلیل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو جہالت کسی بات کی دلیل نہیں ہے، یا جس بات کو آپ نہیں جانتے وہ دلیل نہیں ہے کہ یہ چیز ہے ہی نہیں، یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. ٹھیک ہے، اگر آپ کو کسی بلڈنگ کا نہیں پتا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں لے سکتے ہم کہ وہ بلڈنگ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. ٹھیک ہے، لیکن سائنٹسٹ جو ہیں ان کو جب یہ لگتا ہے کہ یہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی تو وہ کہتے ہیں، یعنی کہ ان کا اپنا جو اندازہ ہے وہ اس اندازے کے اوپر اپنے بلیف کو فوکس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہوتا کیا ہے پھر اگلی تھیوری آتی ہے کئی سالوں بعد، اور وہ بتاتی ہے کہ سائنس کی جو پرانی تھیوری تھی وہ غلط تھی. ٹھیک ہے، اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ پہلے زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ انسان جو دیکھتا ہے وہ کس طرح دیکھتا ہے. تو ان کا یہ خیال تھا کہ انسان کے آنکھوں سے شعاعیں نکلتی ہیں کوئی، ٹھیک ہے، کوئی ریز نکلتی ہیں جو اس کو دکھاتی ہیں، چیزیں دکھاتی ہیں. ٹھیک ہے، اور بعد میں جو سائنٹسٹ آئے جن میں مسلم سائنٹسٹ بھی تھے، انہوں نے یہ پروف کیا کہ بھائی انسان کی آنکھوں سے کوئی شعاعیں نہیں نکلتی. انسان صرف ان چیزوں کو دیکھتا ہے جو ان کے اندر جو روشنی کو ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہیں یا جن سے روشنی نکل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جس طرح سورج کو ہم دیکھتے ہیں کیونکہ سورج سے روشنی نکل رہی ہے. ٹھیک ہے، اور سورج جب ہر جگہ پہ روشنی پھینکتا ہے، ریفلیکٹ ہوتی ہے تو ہمیں نظر آتی ہے، ادروائز ہمیں نظر نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، جب اندھیرا ہوتا ہے پھر ہمیں نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے. اچھا جی، اگلے پیراگراف پہ چلتے ہیں، پیج نمبر 2.
Although we cannot speak with any certainty, it seems most likely that the human race came into existence in some such way as this. اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ہم کسی سرٹینٹی سے، ہم کسی یقین کے ساتھ یہ بات نہیں کر سکتے کہ زندگی اس طرح ہوئی ہوگی، لیکن چانسز اس بات کے ہیں، اٹ سیمز موسٹ لائکلی، اس بات کے بہت زیادہ امکانات ہیں کہ زندگی، انسانی زندگی وہ کسی ایسے ہی طریقے سے مارز وجود میں آئی. Standing on our little grain of sand, we try to discover the nature and purpose of the universe which surrounds our home in space and time. کہتا ہے کہ ہم جب اپنے لٹل گرین آف سینڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں، لٹل گرین آف سینڈ سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ زمین. زمین پہ کہتا ہے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کیا ہوتا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم کائنات کے بارے میں ڈسکور کریں. ٹھیک ہے، اور جس ٹائم اینڈ اسپیس میں ہم ایگزسٹ کر رہے ہیں، جس جگہ پہ ہم ایگزسٹ کر رہے ہیں، ہم اس کو ٹریس آؤٹ کریں کہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور انسان جو ہے نا یہ تفکر کرنے والی ایک مخلوق ہے. ٹھیک ہے، باقی جو جانور ہیں وہ تفکر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، انسان ہی صرف ایسی مخلوق ہے جس کو الاؤ کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کو یہ حص دی ہے، سینس دی ہے کہ وہ تفکر کرے. ٹھیک ہے، وہ سوچے کہ کیا ہو رہا ہے کائنات کے اندر، یہ سارے پروسیسز کیا ہیں. ٹھیک ہے، کس وجہ سے کوئی بیماری لگتی ہے انسان کو، کس وجہ سے انسان اس پہ قابو پا سکتا ہے. کئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو پتہ ہے کہ سائنس کے ہمیں فائدے کیا کیا ہو رہے ہیں. سائنس یہ نہیں ہے کہ سائنس بالکل بینیفیشل نہیں ہے، سائنس بینیفیشل چیز ہے. ٹھیک ہے، لیکن جہاں پہ سائنس کو کچھ پتہ نہیں ہے وہاں پہ وہ صرف ہائپوتھیسس لے کے آ رہی ہوتی ہے، وہ سائنٹیفک بلیف یا سائنٹیفکلی پروون فیکٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جس طرح ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ سائنٹسٹ خود کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے زندگی کیسے وجود میں آئی ہے. تو جب سائنٹسٹ کو پتہ نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کے پاس کوئی فیکٹ نہیں ہے اس کے بارے میں. ٹھیک ہے، اچھا جی آگے کہتا ہے our first feeling is something like fear، اور کہتا ہے کہ ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کائنات کے اندر صرف انسان ہی واحد مخلوق نظر آتی ہے انہیں، تو کہتا ہے کہ ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں جن کو ہم irreligious کنٹریز کہتے ہیں، یعنی کہ جہاں پہ ریلیجن نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے جہاں پہ، وہاں پہ سوسائڈ کے ریٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ خودکشی کرتے ہیں. اور وہ کیوں خودکشی کرتے ہیں؟ بیکاز آف دا فیئر. ٹھیک ہے، ان کو زندگی میں کوئی پرپز نظر نہیں آتا اور وہ خوف زدہ ہوتے ہیں اور پھر وہ اس خوف سے مر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ جس طرح یہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جب ڈیزیز آتا ہے کوئی تو ہم جو ریلیجیس لوگ ہیں وہ اس سے اتنا خوف زدہ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، وہ ان کے پاس ٹرسٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے. ٹھیک ہے، وہ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. لیکن جو لوگ صرف اور صرف سائنٹیفک چیزوں پہ بلیو کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے سامنے جو ان کے آلات ہوتے ہیں اور دوائیاں ہوتی ہیں وہ لیکن پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ہر چیز کی دوائی موجود نہیں ہوتی. آگے چلتے ہیں. We find the universe frightening because of its immense distances which we do not understand. کہتا ہے کہ ہم کائنات کو خوف زدہ کر دینے والا پاتے ہیں، اور وہ اس لیے خوف زدہ ہوتے ہیں ہم because of its immense distances which we do not understand، جس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی. جب ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ اتنے فاصلے کیوں رکھے گئے ہیں، ایک ستارے سے دوسرے ستارے کا اتنا فاصلہ ہے کہ ہم اس کو پار ہی نہیں کر سکتے، تو یہ سارے جب گیپس ہیں اتنے، تو کائنات نے کیوں رکھے ہیں، یہ ہمیں کدھر ایک جگہ پہ ہم آ کے پھنس گئے ہیں جیسے. ٹھیک ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں سائنٹسٹ. frightening because of the stretches of time so great that we cannot imagine them. اور stretches of time سے کیا مراد ہے؟ یہ آپ نے لائٹ ایئر کا آپ نے سنا ہوگا. لائٹ ایئر کیا ہوتا ہے کہ جس طرح یعنی کہ روشنی جو سفر کرتی ہے جس رفتار سے، اس کو ہم لائٹ ایئر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو ٹائم ہے، ٹائم کیا ہے؟ اسے آج تک کوئی ابھی تک ڈیفائن نہیں کر سکا کہ ٹائم کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ٹائم کہاں سے ہم نے اس کو اوریجنیٹ کہاں سے کیا؟ اب سائنٹسٹ نے کبھی یہ بتایا کہ ٹائم اوریجنیٹ کہاں سے ہوا؟ نہیں بتا سکتے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بارے میں سائنس کو کچھ نہیں پتا. ٹھیک ہے، اور اسی لیے ہم پریشان ہوتے ہیں کہ اسٹریچز آف ٹائم ہے. ٹھیک ہے، وقت پھیلا ہوا اتنا زیادہ، لیکن ہم اس کو امیجن نہیں کر سکتے کہ کتنا کب سے زندگی سٹارٹ ہوئی ہے. کوئی امیجن کر سکتا ہے؟ امیجن ہی کیا ہے اس نے، صرف امیجن کیا ہے. اور لیکن وہ جو اتنے نسلیں گزر چکی ہیں پیچھے، ان کے بارے میں اگر آپ سوچیں تو آپ کیا فائنڈ آؤٹ کریں گے؟ کچھ سمجھ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، اور پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا، ہمارا کیا پرپز ہے یہاں پہ، ہم یہاں پہ کیوں آئے ہیں.
मेकिंग द होल ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री सो वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन। और जितनी ह्यूमन हिस्ट्री को हम जानते हैं, जो हमारी नोन हिस्ट्री है, अगर वो देखें तो कितने साल की होगी, ठीक है, 6,000 साल, 10,000 साल, 1 लाख साल की तले ढूंढ लेंगे वो, लेकिन उससे पहले क्या था कुछ पता नहीं है, ठीक है, और इसीलिए फिर वो परेशान हो जाते हैं। एंड हाँ जी, एक मैं छोड़ गया था, फ्राइटनिंग बिकॉज ऑफ आवर एक्सट्रीम लोनलीनेस एंड बिकॉज ऑफ द लिटलनेस ऑफ आवर होम इन स्पेस। कहता है कि हम किस लिए परेशान होते हैं, हम अपने लोनलीनेस की वजह से, तन्हाई की वजह से, जब हम देखते हैं कि कायनात के अंदर और कोई मखलूक मौजूद नहीं है, ठीक है, हमारे जैसी कोई और मखलूक नहीं है, तो हम परेशान हो जाते हैं। और उसके बाद बिकॉज ऑफ द लिटलनेस ऑफ आवर होम इन स्पेस, और कायनात के अंदर, पूरी खला के अंदर हमारा जो घर है वो कितना है, वो रेत के ज़र्रे की हैसियत भी नहीं है उसकी, ठीक है, और वो एक बिल्कुल ज़र्रा सा है, तो उसकी क्या, और क्या क्या उसको बताता है आगे, देखें, एक्सप्लेन कर रहा है, a millionth part of a grain of sand out of all the sea sand in the world। पूरी दुनिया की साहिल समुद्रों पे जितनी रेत पड़ी है, उन सब रेतों के अंदर से एक आप दाना उठाएं, और उस दाने का भी मिलियंथ पार्ट जो है वो हमारी ज़िंदगी की मिसाल है, हमारी दुनिया की मिसाल है, ठीक है जी। But above all else, we find the universe frightening because we cannot find any sign that life like our own exists anywhere in it except on the earth। कहता है, और सबसे ज़्यादा जो परेशानी वाली बात है वो ये है कि हमें ये नहीं मालूम कि हमारे जैसी कोई और नस्ल, हमारे जैसी कोई और एग्जिस्टेंस, हमारे जैसी कोई और इंसान क्या कायनात में कहीं और मौजूद है। हमें जब वो नहीं मिलते, उनका हमें सुराग नहीं मिलता, तो क्या होता है, तो फिर हम परेशान हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि साइंटिस्ट जो हैं, जो इन सारी चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो जब उनको ये कुछ नहीं मिलता तो फिर वो परेशान हो जाते हैं। Indeed, for the most part, empty space is so cold that all life in it would be frozen। कहता है कि जो हमारी ज़िंदगी है, अगर सॉरी, हमारी ज़िंदगी नहीं, हमारी जो ज़मीन है, इसके अलावा जो बाकी एम्प्टी स्पेस है, जो खला है बाकी सारा, वो इतना ठंडा है कि उसके अंदर ज़िंदगी जो है वो क्या हो जाएगी, फ्रीज़ आउट हो जाएगी, बिल्कुल फ्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। एक तो फ्रीज़ ये अंटार्कटिका है ना, ठीक है, जो फ्रीज़ करता है, फ्रीजिंग टेम्परेचर है जिसका, लेकिन उससे भी ज़्यादा फ्रीजिंग है, जहाँ पे इंसान सोच नहीं सकता, जहाँ पे इंसान के मटेरियल्स वगैरह ये सारे फ्रीज आउट हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ द मैटर इन स्पेस इज सो हॉट एज टू मेक लाइफ ऑन इट इम्पॉसिबल। और एक हिस्सा जो है कायनात का वो शदीद ठंडा है, और एक हिस्सा क्या है, शदीद गर्म है। इतना गर्म है कि उसके ऊपर ज़िंदगी पॉसिबल ही नहीं है, जो चीज़ भी आएगी वो पिघल के रह जाएगी। Life does not seem to have any part in the plan of the universe which produced our planetary system। अब यहाँ पे उसने एक और हाइपोथेसिस, एक और अंदाज़ा जो उसका ख्याल है, कहता है कि ऐसा लगता है कि जैसे ज़िंदगी का कोई प्लान ही नहीं था इस पूरी यूनिवर्स में, और ये सारी यूनिवर्स जो कि एक बड़े प्लान के साथ चल रही थी, उसमें एक अनप्लान्ड इवेंट हो गया, ठीक है। अब ये क्यों इस तरह वो समझते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारी जो ज़िंदगी है और ये सब कुछ जो हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जो सब कुछ है, ये सिर्फ नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैं, और एक्सीडेंट्स का एक सीक्वेंस है जो कलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। एक्सीडेंट्स या इंसिडेंट्स कह लें, ठीक है। तो इनमें कोई ऐसे वाक़यात होते हैं जो, यानी कि ऐसे वाक़यात हैं जिनका कोई प्लान नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हो गए हैं, खुद ब खुद हो गए हैं, ठीक है। तो ना इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं और ना एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है। हमारी हर बंदे की प्लान का, हमें ये हमारा हिस्सा है, हमारे ईमान का हिस्सा है कि हर बंदे की ज़िंदगी जो है उसको अल्लाह ताला ने प्लान कर दिया हुआ है, उसको लिख दिया गया, जिसे हम तकदीर कहते हैं, ठीक है। और सारे रिलीजन्स जो हैं वो तकदीर को एक्सेप्ट करते हैं और तकदीर पे ईमान लाते हैं कि जो हमारे लिए लिखा जा चुका है, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू हैपन अकॉर्डिंग टू दैट प्लान, ठीक है। ग्रेटर प्लान जो है वो कौन है, वो अल्लाह ताला ग्रेटर प्लान जानता है और वही वो प्लान देता है, ठीक है। लेकिन ये इसका ये ख्याल है, ये साइंस का ये ख्याल है कि ये ज़िंदगी जो है ये बग़ैर प्लान के क्रिएट हो, ठीक है। इसका कोई कायनात में प्लान नहीं था। क्यों वो ऐसा कह रहा है, क्योंकि उसके पास जवाब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है कि अगर किसी सवाल का जवाब आपके पास ना हो, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि उस सवाल का जवाब ही नहीं है, ठीक है। तो सवाल का जवाब मौजूद है, इनके पास नहीं है, ठीक है, साइंस के पास नहीं है। Calculations show calculation shows that there can be only very few such systems in space
اور کہتا ہے کہ کیلکولیشنز جو ہیں ہماری وہ بتاتی ہیں کہ کائنات کے اندر ایسے سسٹمز، یعنی کہ جس طرح ہمارے زمین کا ٹیمپریچر ہے، ایسا ٹیمپریچر کائنات کے اندر بہت ہی کم ایسے پلانٹس ہیں یا ستارے ہیں یا سیارے ہیں جن کے اندر ایسا سسٹم موجود ہو. ٹھیک ہے، یعنی کہ اب ہماری زمین کا سسٹم کیا ہے؟ صرف ٹیمپریچر کی بات نہیں ہے، ہمارے اوپر لیئرز ہیں. ٹھیک ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایٹماسفیئر. ایٹماسفیئر کے اوپر بھی اسفیئرز ہیں، اسٹریٹوسفیئر. ٹھیک ہے، اور ہمارے جو ایٹماسفیئر ہے یہ اس وقت ہم ایٹماسفیئر ہمیں اگر کل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا پولوشن، آپ سنتے ہیں کہ جی ایٹماسفیئر میں پولوشن بہت ہو گیا. پولوشن جو ہے وہ کس چیز کی ہے؟ وہ صرف پولوشن کاربن کی نہیں ہوتی کہ صرف آپ کو سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور بھی بڑی پولوشنز ہیں. کس طرح؟ ابھی ہم جو انٹرنیٹ پہ ہم بات کر رہے ہیں تو انٹرنیٹ کی ویوز کیسے ٹریول کر رہی ہیں؟ ہماری ایٹماسفیئر میں ٹریول کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، ساؤنڈز جو ہیں ہمارے آوازیں یہ کہاں پہ ٹریول کرتی ہیں؟ یہ بھی ایٹماسفیئر کے اندر ٹریول کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ریڈیو ویوز، ریڈیو ایکٹیو ویوز، اور پتہ نہیں کتنی قسموں کی ویوز جو ہیں وہ موجود ہیں اس کائنات میں، یعنی کہ ہم نے جو زمین نے جو پیدا کی ہیں اور ہمارے جو گیجٹس ہیں یہ استعمال کر رہے ہیں، اور یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ یہ پولوشن کریٹ کر رہے ہیں ہوا میں. ٹھیک ہے، ہمارے آسمان میں پولوشن کریٹ کر رہے ہیں، اور اس پولوشن سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے یہ ہو رہا ہے کہ ہماری جو تھنکنگ کیپیسٹیز ہیں کیا وہ پرانے جیسی رہی ہیں؟ ہماری جو کانسنٹریشن ہے، کانسنٹریشن لیول کیا وہ ہے؟ کنسنٹریشن لیول وہ نہیں ہے. جو بندہ ہر وقت کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی موجودگی میں رہتا ہے اس کا کنسنٹریشن لیول کم ہو جاتا ہے نسبت کے اس بندے سے جو گراؤنڈ پہ کھیلتا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی لیے آج کل کے جو ہم کہتے ہیں کہ جو نئی جنریشن ہے وہ کیوں سفر کر رہی ہے، اس کا کنسنٹریشن لیول کیوں کم ہے. ٹھیک ہے، پرانی جنریشنز کا اتنا کم نہیں تھا کنسنٹریشن لیول، وہ بہت زیادہ دیر کنسنٹریٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن جو آج کل کی جو لوگ ہیں ان کا کنسنٹریشن لیول بہت کم ہے، اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں آپ کی جو کمپیوٹر کی گیمز ہوتی ہیں یا جو موبائل کی گیمز ہوتی ہیں ان کا ٹائم پیریڈ کتنا رکھا ہوتا ہے انہوں نے؟ 15 منٹس ایٹ میکسیمم. ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن جو گراؤنڈ کی گیمز ہیں ان کا ٹائم کتنا ہوتا ہے؟ کئی گھنٹے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری کنسنٹریشن جو ہے وہ ان کو پتہ ہے، سائنس جو یہ بیٹھے موبائل کی گیمز وغیرہ بناتے ہیں ان کو سب کو پتہ ہے کہ انسان کا جو کنسنٹریشن لیول ہے وہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے وہ آپ کو کم سے کم چیزوں میں سکویز کرتے جا رہے ہیں، کم سے کم ٹائم کے اندر آپ چیزوں کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں اور سپیڈ میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور سپیڈ میں جب آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کی تھنکنگ کیپیسٹی متاثر ہوتی ہے. جس طرح مائکرو ویو لرننگ اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مائکرو ویو لرننگ کیا ہوتی ہے کہ بہت سپیڈ میں آپ تک انفارمیشن پہنچتی ہے لیکن وہ اسی سپیڈ سے نکل بھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. جو آپ کھانا گرم کرتے ہیں مائکرو ویو اوون میں وہ جلدی ٹھنڈا ہوتا ہے، یا جو مٹی کی ہانڈی میں ٹھنڈا گرم کیا ہوتا ہے وہ جلدی ٹھنڈا ہوتا ہے؟ آبویس بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ مائکرو ویو کا کھانا جتنی جلدی گرم ہوتا ہے اتنی جلدی ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ویوز گزری ہوتی ہیں اس کے اندر سے بس، اور انہوں نے کچھ نہیں کیا ہوتا. جو ہم مٹی کی ہانڈی میں یا دوسری ہانڈیاں میں گرم کرتے ہیں سالن، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ آہستہ آہستہ اس کو گرم کرتا ہے، اس کے ہر چیز کو اس سے ٹیمپریچر جو ہے وہ زیادہ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو مائکرو ویو لرننگ کیا ہوتی ہے کہ آپ جتنی سپیڈ سے انفارمیشن آپ تک آتی ہے اتنی سپیڈ سے نکل جاتی ہے. آپ فیس بک پہ کتنی پوسٹ سکرول کرتے ہیں ایک منٹ کے اندر؟ شاید 30 کے قریب کرتے ہوں گے میرا خیال ہے. ٹھیک ہے، ایک منٹ کے اندر، اور شاید اس سے زیادہ کرتے ہیں. ٹھیک، تو اتنی جو 30-35 آپ سکرول کرتے ہیں ان میں سے آپ سیکھتے کیا ہیں؟ صرف بٹس اینڈ پیسز. کوئی آپ کو ٹکڑے چھوٹے چھوٹے صرف سمجھ آتے ہیں، ریئل انفارمیشن نہیں ہوتی ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے، اور جب آپ سے ہم پوچھتے ہیں کسی بارے میں آپ کہتے ہیں جی مجھے پتہ ہے، لیکن جب اس چیز کو آپ نے ریپروڈیوس کرنا ہوتا ہے پیپر میں یا کسی انٹرویو میں یا کہیں پہ تو آپ فیل ہو جاتے ہیں، آپ ریپروڈیوس نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے تھے کہ آپ کو پتہ ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. آپ کو پتہ ہے، ریئلی آپ کو پتہ ہے اس کے بارے میں. ٹھیک ہے، لیکن کمپلیٹلی نہیں پتہ، اس کی بیسکس کا نہیں پتہ، آپ کو صرف اوپر سے پتہ ہے بس. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے وہ فیس بک کو سکرول کرتے کرتے پڑھا تھا، یا آپ نے انٹرنیٹ کی کسی ویب سائٹ کو سکرول کرتے کرتے پڑھا تھا. ٹھیک ہے، تو آپ کا کنسنٹریشن لیول اسی لیے کم ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے، اور بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم سے کمپیوٹر پہ کتاب نہیں پڑھی جاتی. ٹھیک ہے، وہ کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ کیونکہ کتاب کو آپ سکرول اتنی جلدی نہیں کر سکتے، اس کو اپنے سامنے رکھنا ہوتا ہے، پورا انالائز کرنا ہوتا ہے، پھر آگے جانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور باقی چیزیں جو ہیں ان کو آپ دے دیں تو فوراً جو ہے وہ پڑھیں گے اور سنیں گے، اور ہمارا سننے کے اوپر زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ سننے کی انسان کی سپیڈ بہت سننے کی سپیڈ بھی تیز ہوتی ہے اور بولنے کی سپیڈ بھی تیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر ابھی ایک سپیڈ ذرا سلو کر دی جائے بولنے کی
تو آپ دیکھیں گے آپ کی کانسنٹریشن لوز ہو جائے گی، آپ کبھی ادھر دیکھیں گے، کبھی ادھر جائیں گے، کبھی کہیں اور جائیں گے، ٹھیک ہے. لیکن اگر بولنے کی سپیڈ ٹھیک ہے، یعنی کہ جس کو آپ سن رہے ہیں جس اسپیکر کو، اس کی بولنے کی سپیڈ اگر اتنی ہے کہ آپ کو وہ ادھر ادھر نہیں جانے دے رہا، تو پھر آپ ادھر ادھر نہیں جاتے، ٹھیک ہے. آپ ذرا آگے دوبارہ اس کی طرف آتے ہیں. Yet, so far as we can see, life of the kind we know on Earth can exist only on planets like the Earth. کہتا ہے، اور یہ بڑی ایک سمپل بات ہے کہ زندگی، جو زمین جیسی زندگی اگر آپ ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ کہاں پہ ہوگی؟ وہ زمین جیسی جگہوں پہ ہی ہوگی، اس کے علاوہ وہ زندگی کہیں نہیں ہو سکتی. It needs suitable physical conditions for its appearance, the most important of which is a temperature at which substances can exist in a liquid state. کہتا ہے کہ اس کے لیے یعنی کہ زندگی کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ کچھ فزیکل کنڈیشنز ہیں، ٹھیک ہے. سوٹیبل فزیکل کنڈیشنز ہونا بہت ضروری ہے، اور ان سب سے اہم چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ٹیمپریچر ہے. وہ ٹیمپریچر کیسا ہونا چاہیے؟ in which substances can exist in a liquid state. مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ ٹیمپریچر اگر بہت زیادہ ہوگا تو لیکوڈ اسٹیٹ سے چیزیں کیا ہوں گی؟ ایواپوریٹ ہو جائیں گی، بلبلا بن جائیں گی، ہوا میں اڑ جائیں گی، ٹھیک ہے، بھاپ بن کے. اور اگر بہت کم ہوگا تو کیا ہوگا؟ چیزیں جمنی شروع ہو جائیں گی، لیکوڈ اسٹیٹ پہ ایگزسٹ نہیں کر سکیں گی، ٹھیک ہے. تو ہمیں ایسا ٹیمپریچر چاہیے جو ماڈریٹ ٹیمپریچر ہو، اور ایسا ٹیمپریچر جس کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ جس ٹیمپریچر کے اندر ہر چیز لیکوڈ اسٹیٹ کے اندر ایگزسٹ کر سکتی ہے. اور جہاں پہ ہم اپنا لیکچر جو ہے اس کو ہم